جب آپ دعوت دیں گے کسی کو اور اس کو اپنی طرف بلائیں گے، میری بات سمجھے، اور اس کو کہیں گے جی میرا عقیدہ یہ ہے اور تمہارا عقیدہ یہ ہے، میری کتاب یہ کہتی ہے، تمہاری کتاب یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے، جب ٹاکرا ہو جائے گا ایگو کا، سمجھے، جب وہ درمیان میں وہ تیڑ آ جائے گی کہ نہیں، تو پھر وہ حق کی طرف نہیں آئے گا، اور نہ ہی آپ اس کو حق کی طرف بلا رہے ہوں گے، اگرچہ آپ حق پہ ہوں، زیادہ چانسز ہیں آپ بھی باعث ہو جائیں گے، آپ بھی حق سے ہٹنے کے خدشات بڑھ جائیں گے آپ کے لیے، میری بات سمجھیں۔ آپ نے کسی کو جب بات کرنی ہے دین کی تو آپ کو کہنا ہے اللہ کی طرف آؤ، ٹھیک ہے، آؤ مل کے اسٹڈی کر لیتے ہیں، آؤ کتابیں سامنے رکھ لیتے ہیں، آؤ دیکھ لیتے ہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم اللہ سے جڑیں، میری بات سمجھیں۔ جب آپ نے ان کو بلانا ہے اللہ کی طرف تو کیا کرنا ہے، اپنی طرف نہیں بلانا، اپنے عقیدے کی طرف نہیں بلانا، اپنے فرقے کی طرف نہیں بلانا، اللہ کی طرف بلانا ہے، ان کو بے اللہ سے شک جوڑ، اولیاء نے یہ کیا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام اہل بیت اطہار اور فقہا کی ساری زندگی جو محنتیں ہیں وہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کی ہیں، اپنے ساتھ جوڑنے کی نہیں ہیں کہ آؤ میری طرف، آؤ میرے مرید بنو، آؤ میرے غلام بنو، آؤ میرے پیچھے چلو، نہیں، عوام کو حکم ہے کہ اللہ کے بندوں کے پیچھے چلو، اپنا امام چنو، اپنا خلیفہ چنو، ان کے پیچھے چلو، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے پیچھے چلو، انہوں نے کہا ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہیں اللہ سے جوڑیں، اللہ کی طرف لے کر جائیں، ہم کون ہوتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، صحیح ہے نا۔ تو جب آپ ان بھائیوں دوستوں کو یا کسی کو کنفیوژن ہوگی ہے، ان کو کہو کہ یار تمہارا اور میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا، اور اگر اس بات پہ اختلاف ہو گیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے اور یہ ایسے ہوا تھا، تو آؤ مل جل کے دونوں مل کے بیٹھ کے کتاب اللہ کھول لیں، کسی عالم سے پوچھیں اور اس میں اللہ کا حکم ڈھونڈیں جس میں امت کی اور انسان کی اور انسانیت کی بھلائی ہے، اب وہ والی بات ڈھونڈ لیتے ہیں، اس پہ ایکا کر لیں گے، بجائے اس میں پڑھنے کے کہ شیعہ غلط ہے اور سنی غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں اور تم غلط ہو، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، میری کتاب میں ان میں نہیں جانا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ وہ حق سے جوڑیں تو پھر حق کی طرف بلانا ہوگا، بس۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا ادارہ کچھ بھی نہیں ہے، میری جماعت کچھ بھی نہیں ہے، میرا فرقہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کانسیپٹ، جو بات، جو عقیدہ اجتماعیت کا حکم دے، اس کو چھوٹے لیول پہ، اس کو مائکرو لیول پہ سمجھیں، ایک گھر ہے، ایک ماں ہے، ٹھیک ہے، اور ایک باپ ہے، یہ آپ کے پیرنٹس ہیں، دادا دادی ہیں، اور 5 6 7 8 بہن بھائی ہیں یا 3 بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے، ایک گھرانہ بن گیا، ایک فیملی بن گئی، اس کو ایک امت لے بالکل لیں، اس کو ایک امت لے لیں، ٹھیک ہے، اس کو ایک نیشن لے لیں۔ اب ایسا ہو جاتا ہے کہ آپس میں اختلاف ہوتے ہیں، روز فرائی پین چل رہے ہوتے ہیں، اٹس ٹوٹلی نارمل، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ماں باپ آپس میں لڑ جاتے ہیں، لیکن پھر ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں نا، کسی ایک کو غلطی لگ جاتی ہے تو لڑائی ڈال دیتا ہے، اس نے نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا، اس نے میری چیز چرا لی، اس نے میری ساکس پھاڑ دی، اس نے میرا کھلونا لے لیا، ٹھیک ہے، اس نے میری یہ چیز اٹھا لی، میں نے نہیں کہا، اس نے بولا، ایسے ہو جاتی ہیں آپس میں، معاملات ہو گئے، اٹس فائن، اٹ ہیپنس، ٹھیک ہے، امت کے اندر بھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ اپنے بڑے سے رجوع کرو، جو آپ سے زیادہ جانتا ہے، جو آپ سے پہلے والے علماء ہیں، پہلے والے فقہاء ہیں، آپ کے جو دادا دادی دادا پردادا ہیں، ان سے رجوع کرو، ان کو دیکھو کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ کیسے جڑے ہوئے تھے، تو آپس کے معاملات کو اس طرح حل ہو جائیں گے۔ آسانی سے سمجھ آتی ہے نا یہ بات، بالکل بجائے آپ بولے نہیں اب یہاں سے دشمنی، اب لکیر پڑ گئی، اب 2 ٹوٹے ہیں، نہیں، اگر 2 ٹوٹے ہو بھی گئے ہیں تو آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ سوئی دھاگے والا کام کریں، کینچی والا نہ کریں، دوبارہ جوڑیں۔ اگر آپ کہیں نہیں یہ تو پہلے سے ہی ہے، میں تو اسی پہ چلوں گا، تو اس کا مطلب آپ پھر غلط پہ ہی چل رہے ہیں، آپ بھی وہی چاہتے ہیں، آپ اصلاح نہیں چاہتے، آپ اسی دن سے کیا کریں، کوشش کریں اور اپنی ذمہ، کیونکہ آپ نے اپنے کا حساب دینا اللہ کو، انہوں نے اپنے کا حساب دینا اللہ کو، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم سے پہلے لوگ کیا کر گئے، آپ سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تمہارا رول کیا تھا، تم جوڑنے والے تھے، توڑنے والے تھے، اللہ کی طرف بلانے والے تھے یا دور کرنے والے تھے۔ جن کو شبہ ہے نا، ان کو قیامت کے دن پہ شبہ ہے، ان کو شک ہے کہ قیامت واقعہ نہیں ہوگی، ان کو شک ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔
جب ان کو شک ہوتا ہے تو پھر وہ اس دنیا میں اپنی مرضی سے کام لیتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا کہہ دیتے ہیں. ہمیں حکم ہے کہ کہو اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر. مایا، واٹ از دا میننگ آف اللہ اکبر؟ اللہ از دا گریٹسٹ. ٹھیک ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اللہ بڑا ہے. اس کا مطلب اس کا حکم بڑا ہے. اللہ سائز میں بڑا ایسا نہیں ہے. بڑا کا مطلب اس کی بات بڑی ہے، اس کا حکم بڑا ہے. اس کے سامنے میری کچھ نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس لیے جب کسی کو اللہ کی کسی سے ڈسپیوٹ ہو جائے تو پھر اس کو اللہ کی طرف ہی بلانا ہے، اپنی طرف نہیں. رجوع اس کی طرف کرنا ہے. کتاب اللہ ہی سب سے بڑا کلام ہے، اسی کے اندر سارے آنسرز ہیں. ٹھیک ہے. اور کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے وہ اعمال کیے وہ کھول کے بیان کی اور انہوں نے اس پہ پریکٹس کی، وہ ہی سٹینڈرڈ ہے ہمارے لیے. انہوں نے اس کو کیسے سمجھا، ہم اس کو ایسے سمجھیں گے. سمجھ آتی ہے نا؟ اللہ کا کلام اترا نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھول کے بیان کر کے پریکٹیکل کر کے سمجھا دیا. اور وہ جو پہلی کلاس تھی، وہ جو ٹیئر 1 کے فالوورز تھے، ٹھیک ہے، جو پہلے گریجویٹس اس یونیورسٹی کے، انہوں نے جیسے سمجھا اس قرآن کو اور انہوں نے ڈائریکٹ لیا نبی سے اللہ کا حکم، اللہ کے احکامات. ٹھیک ہے. اس دین کے پوری فلاسفی جیسے انہوں نے سمجھی. تو پھر اس کے بعد آتے ہم تک بات آ گئی 1500 سال بعد. تو اگر میں پوچھوں کہ سب سے زیادہ چانسز کس کے ہیں کہ اس نے صحیح سمجھا ہوگا، میرے سے پہلے یا ان کے جو پہلے تھے، جو سب سے پہلے تھے، جن کے سامنے جنہوں نے خود آنکھوں سے اللہ کے نبی دیکھا، جن کے سامنے قرآن اترا. تو عقل بھی کا بھی یہی تقاضا ہے، سائنس کا بھی یہی تقاضا ہے، ہر چیز کا یہی تقاضا ہے کہ سب سے پہلے اچھا عقیدہ، مضبوط عقیدہ، صحیح سمجھ انہی کی ہے. اگر ان کا کوئی عمل آپ کے سامنے آ جائے کہ ایسے کرنا ہے، اس کو ایسے لینا ہے، تو یہ سٹینڈرڈ ہے. یہ دین سمجھنے کا، عقیدہ سمجھنے کا، عمل سمجھنے کا سٹینڈرڈ ہے. بات ختم ہو جاتی ہے اس پہ آ کے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ اس کی سمجھ دے، اللہ عقل عطا فرمائے.